بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ بات تو زگ ظاہر ہے کہ یہودی، عیسائی، مسلمانوں کا جو اتحاد ہے کافی حد تک کے سملر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے جا کے آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان لوگوں میں سملر پائی جاتی ہیں، لیکن جو کچھ چیزیں ہیں جو الگ پائی جاتی ہیں وہ ایک عورتوں کا نبی ہونا بھی ہے۔ جہاں آپ ایک طرف مسلم اتحاد پہ نظر ڈالیں گے تو مسلم اسکالرز کا یہی کہنا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی اور عورتیں نبی نہیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے الٹ یہودی اور عیسائیوں کے اتحاد میں اور خاص طور پہ ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایسی بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے جو ان کے مطابق نبیاں ہوا کرتی تھیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ان ساری عورتوں کا ذکر آپ کو مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کے اندر، یا پھر قرآن نہیں تو دوسری اور نچلی کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ سب سے پہلا سوال تو دوستو یہی ہے کہ آخر یہ کون سی ایسی عورتیں تھیں کہ جن کو یہودی اور عیسائیوں میں نبی مانا جاتا ہے، اور اسلام میں کیوں ہے ان عورتوں کا ذکر، آخر کس وجہ سے ہے؟ دوستو، ہماری اس لسٹ میں پہلا نام ہے خلدہ کا، کہ جن کو خلدہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی خاتون تھیں، یہ لگ بھگ 600 عیسیٰ پورو میں یروشلم شہر میں رہا کرتی تھیں۔ ان کے دور میں قوم بنی اسرائیل حد سے زیادہ گمراہ ہو گئی تھیں، اور یہ وہ عورت تھیں جو قوم بنی اسرائیل پہ آنے والے عذاب کی خبر ان کو پہلے سے ہی تھی۔ ان کے دور میں حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ہیکل سلیمانی کے اندر بھی بتوں کو رکھ دیا گیا تھا اور اس کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ اس دور میں اس علاقے کے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے اس کا نام یوسیہ تھا، جو بہت نیک دل انسان تھا۔ اس بادشاہ نے بھی اپنی قوم کو نیک راستے پہ لانے کی بہت کوششیں کی تھیں، لیکن یہ ساری کوششیں ہی ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنے ایک خاص لوگوں کا گروپ یعنی ان خاتون خلدہ سے ملنے کے لیے بھیجا تھا، اور تبھی خلدہ نے اس بادشاہ کے ایک خاص گروپ کو یہ خبر دی تھی کہ ہماری سلطنت کے اوپر کیسے ایک خطرناک عذاب آنے والا ہے، اور ساتھ ہی خلدہ نے یہ بھی بتایا تھا یوسیہ ایک نیک دل انسان ہے، اس لیے وہ اس تباہی کو دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا خلدہ نے کہا تھا۔ کچھ سمے کے بعد بابل کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ تو کیا، ساتھ ہی ساتھ قوم بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ قوم بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا کر اپنے علاقے میں لے گیا۔ اور خاص بات یہ تھی وہ جو نیک بادشاہ یوسیہ تھا اور یہ جو خاتون خلدہ تھی، یہ دونوں ہی اس تباہی سے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ ان خاتون کی نالج کا بھی کیا لیول تھا، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس دور میں ہیکل سلیمانی کے اندر تورات کا اوریجنل نسخہ تیار ہوا تو اس کو ویریفائی کرانے کے لیے بادشاہ یوسیہ نے اس نسخے کو انہی خاتون یعنی خلدہ کے پاس بھجوایا تھا۔ ان کا ذکر بائبل کے اندر ان کے نام کے ساتھ آیا ہے، اور اہل کتاب ان کو نبی مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ صرف خدا کی ایک نیک اور خاص بندی تھی جن کو علم سے نوازا گیا تھا۔ دوستو، ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے ڈبورہ کا۔ ڈبورہ یعنی جن کو ڈبورہ بھی کہا جاتا ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کی ایک بہت ہی مشہور خاتون ہوا کرتی تھی۔ ایک مشہور پیغمبر یوشع بن نون کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر قاضیوں کا دور شروع ہو گیا تھا، جن کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ پوری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شریعت پہ چلائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حفاظت بھی کریں۔ ایک کے بعد ایک قاضیوں کے اس سلسلے میں اس خاتون کا بھی نام آیا کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی چوتھی قاضی تھیں جن کا نام ڈبورہ تھا۔
انہی خاتون کے دور میں ایک نائیوں کے بادشاہ زبید نے ایک طاقتور فوج کی مدد سے بنی اسرائیل پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بڑی اور طاقتور فوج میں اس نے 900 کے قریب 2 بڑے رتھ شامل کیے، جبکہ سیسیرا نام کے ایک آدمی کو ان تمام فوج کا کمانڈر بنایا۔ جب ان تمام باتوں کی خبر قاضی ڈبورا تک پہنچی تو انہوں نے بھی بنی اسرائیل کی ایک بڑی فوج بنانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی ایک پیش نموئی کی کہ اگر ہم لوگ ابھی نوم کے بیٹے برا کو کمانڈر بناتے ہیں تو فتح بنی اسرائیل کے قدم چومے گی، اور اس خاتون کی پیش نموئی سچ ثابت ہوئی، اور کینانیوں کا جو کمانڈر تھا سیسیرا، وہ بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں یہ قاضی ڈبورا خود بھی شامل رہی تھی۔ اب اہل کتاب ان کی بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کو بھی ایک نبی کے طور پہ ہی یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں میں یہ صرف اور صرف ایک نیک خاتون اور قاضی اور پرہیزگار اور ایک بہادر عورت تھی۔ دوستو، ہماری اب اس لسٹ میں اگلا نام ایستھر کا آتا ہے۔ ایستھر ایک بہت ہی غریب اور یتیم لڑکی تھی۔ ایستھر کو ان کے چچا نے پالا پوسا تھا۔ یہ ایک عبادت گزار اور پارسا عورت تھی۔ ان کو خدا نے بے انتہائی حسن سے بھی نوازا تھا۔ یہ لگ بھگ 500 عیسیٰ پورو پہلے کی بات ہے کہ جب ملک فارس پر زرپسیس نام کے ایک روبدار بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں یہ حکومت اتنی بڑی تھی کہ آج کے حساب سے ہندوستان سے لے کے یروشلم یا اور بھی جائیں آگے ایجپٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ زرکشیس کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا حمام، جس کا تعلق قوم مالکہ سے تھا۔ وہ ہمیشہ یہودیوں کے خلاف سازش میں لگا رہتا تھا، اور اس نے ایک بار تو بادشاہ کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کے حکومت میں رہنے والے سب یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، اس سے کچھ وقت پہلے ہی بادشاہ زرکشیس کی بیوی کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اور جو حکومت کے سپاہی تھے وہ ایستھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو بھی اٹھا لائے تھے، مگر ایستھر کو پرسنلی نہ تو مال و دولت کی کوئی لالچ تھی اور نہ ہی ملکہ بننے کا کوئی شوق تھا، اور وہ یہاں آ کر بھی خدا کی عبادت میں لگی رہتی اور کسی سے مطلب بھی نہ رکھتی۔ ان کی اس سادگی کو دیکھ کر نہ صرف فارس کے سپاہی ہی ان سے ایکسپائر ہوئے، بلکہ بادشاہ زرکشیس نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیوں کو چھوڑ کر ایستھر کو ہی اپنی بیوی کے روپ میں چنا، اور اس طرح سے اب یروشلم کی ایک غریب اور یتیم لڑکی اتہاس کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ زرکشیس کی بیگم بن گئی۔ بعد میں جب حامان کے بہکانے پر تمام یہودیوں کو بادشاہ کے طرف سے قتل کرنے کا حکم ہوا، تب یہ سارے یہودی جمع ہو کر ایستھر کے پاس پہنچے۔ ایستھر نے ان تمام یہودیوں کو بادشاہ زرکشیس کے دربار میں اس وقت آنے کا حکم دیا جب وہاں پہ حمام بھی موجود تھا۔ ایستھر نے بادشاہ زرکشیس کو بتایا کہ اگر تمہارے حکم کے مطابق تمہاری سلطنت کے تمام یہودیوں کو قتل کیا جائے گا تو اس حساب سے تمہاری بیوی یعنی ایستھر کا بھی قتل ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی ایک یہودی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایستھر کی طرف سے بادشاہ کو بنی اسرائیل کی طرف سے کیے گئے احسان بھی یاد دلائے گئے، اور ایستھر کی طرف سے حامان کی سازش کو بھی بے نقاب کیا گیا۔ یہ سب دیکھ کے حامان جھٹپٹایا اور قتل کے ارادے سے ایستھر کی طرف بھی بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی زرکشیس نے حامان کو قتل کروا ڈالا اور تمام یہودیوں کو قتل کروانے والا حکم بھی واپس لے لیا۔ یہودی لوگ اس واقعے کی یاد میں آج بھی اس دن کے طور پہ خوشی کا تہوار مناتے ہیں، جس کو پورب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہودی لوگوں میں بھی ان ایستھر کو بھی ایک خدا کے نبی کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو، اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے حضرت مریم کا۔ یہ جو مریم تھی وہ 2 مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی بہن تھیں کہ جو دریا میں بہائے گئے صندوق کا پیچھا کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی تھیں۔ اتہاسک کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں وہ حضرت مریم کے ساتھ خدا کی ابتداءات میں طف کے ذریعے سے خدا کی حمد و ثنا کر رہی تھیں۔ یہودیوں کی کتاب میں ان خاتون کا ذکر بھی ایک نبیہ کے طور پہ ہی ہے، لیکن دوسری طرف مسلمان صرف اتنا ہی مانتے ہیں کہ یہ نیک اور خاص عورت تھیں جو دو مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن نبی نہیں تھیں۔ دوستو، ہماری اب اس لسٹ میں دوسرا نام ہے حنا کا۔ حنا نام کی جو خاتون تھیں وہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم کے اس نازک دور سے تھا جب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی بھی پیغمبر یا رسول نہیں تھا۔ کتاب سموئیل کے مطابق اس دور میں ایک آدمی الکانا کی دو بیویاں ہوا کرتی تھیں، ایک کا نام حنا تھا تو دوسری کا نام فنا تھا۔ ان میں سے جو حنا تھی ان کو کوئی بھی اولاد نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے شوہر کو زیادہ محبوب تھی، اس لیے جو دوسری بیوی تھی فنا نہ صرف ان سے حسد کیا کرتی تھی بلکہ ان کو باج ہونے کا طعنہ بھی دیا کرتی تھی۔ آخر کار جب ان حنا کا صبر ٹوٹ گیا تو انہیں نے روتے ہوئے دعا کی کہ خدا مجھ کو جب ایک اولاد عطا کرے گا تب میں اس کو ایک نذیر کے ناطے خدا کے لیے وقف کر دوں گی۔ کچھ وقت کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور ان خاتون کو شموئیل نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اپنی قسم کے مطابق انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے حوالے اپنے بیٹے کو کر دیا، جن کے پاس ہی حضرت شموئیل نے تورات یا اور بھی دوسری کتابوں کا علم حاصل کیا، اور بعد میں جب یہ جوان ہوئے تو ان کو خدا کی طرف سے نبوت کی طرف سے نوازا گیا، اور اس طرح سے قوم بنی اسرائیل میں نبوت کا وہ سلسلہ کہ جو حضرت یوسیٰ بن نون کے بعد ختم ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ اہل کتاب ان پیغمبر کی والدہ یعنی حنا کو بھی نبی مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ صرف ایک پیغمبر کی ماں تھیں اور ایک نیک خاتون تھیں۔ دوستو، اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے ایبیگیل کا۔ دوستو، بائبل کے مطابق ایبیگیل جتنی سمجھدار اور خوبصورت عورت تھی، ان کا جو شوہر تھا نابال اتنا ہی بدصورت، بد مزاج اور ایک برا آدمی تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ شاؤل کے دوران کچھ اختلافات چل رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 600 جنگی ساتھیوں کے ساتھ جنگل اور ویرانوں میں روح پوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ جو نابال نام کا انسان تھا وہ بہت امیر ہوا کرتا تھا، جس کے پاس ہزاروں بھیڑیں اور 100 ایکڑ زمین تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی نابال کی یہ جو بھیڑیں تھیں اور ان کی یہ جو تمام زمین تھی اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہوار کے موقع پر جب نابال کے گھر میں بہت سارے بڑے بڑے ذائقے دار پکوان پک رہے تھے، تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو نابال کے پاس بھیجا تاکہ وہ تھوڑا بہت کھانا یا کچھ مدد دے سکے، لیکن نابال ان لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان لوگوں پر غصہ ہوا اور ان کو برا بھلا کہا اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ نابال کی سرکوبی کے لیے وہاں سے نکل پڑے، لیکن یہ جو نیک اور سمجھدار خاتون تھی ایبیگیل، انہوں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے کچھ چند گدھوں کے اوپر کھانے لادے اور ان کے آگے پیش کیے، اور ان خاتون نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ نابال کو معاف کر دیجیے کیونکہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے سارے لوگ مارے جائیں گے۔ جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے نابال کو ایبیگیل کے کہنے پہ معاف کر دیا، مگر حد سے زیادہ شراب پینے کی وجہ سے نابال کی موت ہو گئی تھی، اور آگے جا کے یہی ایبیگیل حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی تھی، جنہوں نے پھر باقی زندگی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہر موڑ پہ ساتھ دیا تھا۔
یہودی لوگ ان ایبیگیل کو بھی ایک نبی کے طور پہ یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ صرف اور صرف ایک خدا کی نیک اور پرہیزگار بندی تھی، جبکہ نبی نہیں تھی۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اس معلومات کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔